امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو بچھو دیکھا گرنے لگا ہے دریا میں، تو آپ نے اسے اٹھایا بچھو کو، تو اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے اس کو رکھا باہر تو وہ پھر نیچے گرنے لگا، بھیگ گیا تھا، پھر نکالا، پھر وہ گرا، 7 دفعہ نکالا اس نے، 7 ڈنگ مارے، سارا زخمی ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا حضور دفعہ بھی کریں، آپ اٹھاتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا، ڈنگ نہیں چھوڑ رہا، تو میری عادت بچانے کی ہے، میں اچھی چھوڑ دوں؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کی بری عادتوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے بھی اس طرح کا ہونا شروع کر دیا۔ یہ انداز ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے، کوئی کیسا بھی ہو۔ اور آپ یاد رکھیں، آپ نیکی میں استقامت اختیار کر جائیں، اللہ توفیق دے گا، کئی بندے آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن ہم زمانے کے مطابق اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی۔ وہ پتہ کیا کرتے تھے، ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ آج نا بدقسمتی سے خدا ہمیں معاف کرے، معاذ اللہ، مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا، اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی۔ ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات، اس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے۔ اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں، کل دین بیان کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہیں، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی۔ اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں، باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا۔ اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا، اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کے او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں، او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔ یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامند کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا، تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے۔ اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ، تو اس پر عمل کرو، صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے۔ بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا۔ آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں، اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے۔ دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے، تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا، تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا، ہم کوئی معیار ہدایت ہے؟ دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو، آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں، اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف اگر کسی جگہ ہو جاتا ہے تو پھر
ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا موقع دیں اور ہم ذرا چیزوں کو سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ اختلاف دلیل تک ہو، جب دلیل مل جائے پھر ماننے کا بھی مزاج بنائیں. آپ نے کہا تھا میں پریشان ہوں، میں فلاں بات میں الجھ گیا ہوں، اور جب آپ کو کلیئر کیا گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم بھی کریں. بڑے بڑے بزرگ رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، بڑے بڑے علماء، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے علم بنیاد ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب جاہلوں سے بحث ہوئی ہے نا ہمیشہ جاہل ہی جیتے ہیں. فرماتے تھے پھر نہیں میں جیت سکا چونکہ سامنے جاہل تھا. آپ کو جب حق آ گیا، آپ نے جو دلیل چاہی تھی، جو آپ کنفیوز تھے جہاں، جب آپ کی وہ بات دور کر دی گئی پھر آپ کو کلیئر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ دینے لگے تو آپ نے کہا بھائی میری بات سنو اور پھر میری فرما برداری کرو، میں تمہارا امیر ہوں، اطاعت کرو میری بات کی. ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. معاذ اللہ. کیوں جی؟ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک کنفیوژن آ گئی، آپ میری وہ دور کر دیں. آپ نے فرمایا تو کیسے کنفیوز ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی کل پرسوں جب چادریں بٹی تھیں تو آپ کو ایک چادر ملی تھی اور آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، ایک چادر سے بن نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل لی. تو میری آپ یہ بات ٹھیک کر دیں، میں سنوں گا بھی اطاعت بھی کروں گا. حضرت عمر فرمانے لگے یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا پتر بتائے گا، یہ میرا بیٹا بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے دو چادریں ملی تھی ہم باپ بیٹے کو، میں نے اپنی بھی اپنے ابا جی کو دے دی. تو ان سے پھر ان کا نا وہ پیروں تک پہنتے تھے عرب کے لوگ کرتا جبہ، تو کہا وہ جناب ان دو چادروں سے حضرت عمر کا وہ جبہ بنا. اب دلیل مل گئی نا. اب اس نے لے تو لالا نہیں کہا، اگر مگر نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے عمر خدا پہ رحم کرے، آپ کہیے میں سنوں گا بھی اور فرما برداری بھی کروں گا. اور رو کے کہا، انہوں نے رو کے کہا، مان گئے. بس جب دلیل مل گئی تو پھر مان گئے. خدا رہا جب دلیل ملے تو پھر ماننے کا بھی مزاج بنائے. لیکن ہمارا ماننے کا مزاج نہیں، ہم ہار جاتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر نازا ہے، پھر وہ کان کھولنے کو تیار نہیں ہوتا. پھر تھوڑا سا نا تسلیم کرنے کا بھی مزاج بنائے اور تسلیم کرنے کا بھی اپنے اندر تھوڑا سا نا ذہن بنائے. ایک بڑی نازک بات آپ سے کرنی ہے، دنیاوی اختلاف کو دین تک نہ لے کے آئیں. کسی بندے سے آپ کا دنیاوی اختلاف ہے، اسے دینی اختلاف نہ بنائیں. آپ کا اس سے ذاتی جھگڑا ہے تو اسے یزید نہ کہیں، اسے معاذ اللہ فرعون نہ کہیں، اسے آپ ابو جہل نہ کہیں. آپ کا ذاتی جھگڑا ہے، آپ کو ذات تک رکھیں. آپ کا لڑائی ذات کی تھی، آپ نے اسے کافر کر دیا، زندیق کر دیا، معاذ اللہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. آپ ذاتیات کے معاملات میں دین نہ لائیں. اور پھر ایسے لوگ جن بیچاروں کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، وہ دینداروں کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے. آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، آپ کیا ہیں، کیا اتھارٹی رکھتے ہیں آپ، کیا آپ کی حیثیت ہے کہ آپ فلاں آدمی پر کلام کریں. ہو جاتی ہے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں وہاں اختلاف بھی. میں کہتا ہوں دین کو استعمال کرتے ہیں، یہ کام نہ کریں، نہ کریں. دین ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جس چیز نے ہمیں بچانا ہے اگر اسی کو ہم استعمال کر کے معاذ اللہ اپنی دنیا سیدھی کرنے لگ گئے تو کس دامن میں جا کے پناہ لیں گے. ایک پہلو اور بھی ہے، اگر کسی جگہ آپ کا کسی بندے سے رائے کا اختلاف ہو جائے نا، اس کو فتنہ نہ بنائیں. ہو گیا رائے کا اختلاف ہو گیا. ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، احباب میں جہاں کٹھے رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے رائے کا اختلاف دینی نقصان کرے، ملی نقصان کرے، تنظیمی نقصان کرے، آپ خرابی پیدا کر دیں، آپ ادارے تباہ کر دیں. ٹھیک ہے رائے کا اختلاف ہو گیا، لیکن جس طرف زیادہ لوگ ہیں اور صاحب الرائے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ اپنی رائے دینے کے باوجود بھی آپ کہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ لوگ ادھر ہیں تو میں اپنی بات چھوڑتا ہوں، کہہ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہہ چکا ہوں کہ اصول میں، عقیدے میں اختلاف ہو تو ضرور ڈٹیں، لیکن اگر کہیں گنجائش ہو دینی تنظیمی فلاحی معاملات میں تو خدا را ادارے نہ توڑ دیں، دین کا نقصان نہ کر دیں. آپ قبول کر لیں اگر سامنے والے کی رائے آپ سے مختلف ہے. اگر یہ دل بڑے ہو جائیں
تو یقین کریں یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ بس آپ سے عرض کروں گا امت بن کے جینا سیکھیں، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، امت بن کے جینا سیکھیں، پیار کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ ساری دنیا ہمارے مطابق ہی چلے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی ہماری عقل کل ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی بھی کرے پھر بھی ہم نے پیار ہی کرنا ہے، پھر بھی ہم نے محبت ہی کرنی ہے۔ محبوب کی طرف سے پھول آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے، روڑا آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔